وہ ایمان جو شہادتوں کو قبول کر سکے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 1 سے 7 آیت۔ اظہار ثانی ہمارے لیے اکثر اوقات غیر معمولی الفاظ معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے جو غیر مسیحی تہذیب میں پیدا ہوئے یا بڑھتے ہیں ان کے لیے تو یہ اور زیادہ اجنبی ہے۔ بے شک لفظ اظہار ثانی یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں اکثر اوقات استعمال نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے اس الفاظ سے غیر تعلقی کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ حقیقت میں اظہار ثانی ہماری زندگی کا سچ ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب اور 3 باب میں اظہار ثانی کے بارے میں بتایا گیا ہے، تاہم اس کلام سے ہم اپنے دلوں کو اظہار ثانی کی برداشت کرنے والے ایمان پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ایمان ہوگا جو شہادت دے سکے گا۔ رومی حکومت کے شہنشاہ حقیقت میں اپنے لوگوں پر حکومت کرتے رہے تھے، جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی ریاست پر حکومت کرتے رہے۔ ان کا دل جو چاہتا تھا وہی کرتے تھے۔ بہت سی جنگیں انہوں نے لڑیں اور فتح ٹھہرے۔ رومیوں نے اپنے دور حکومت میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹی سی قوم دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت بن گئی۔ صرف آسمان ہی ان کے فتح کرنے والی حدوں سے باہر رہ گیا۔ آخرکار یہ دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت اور عالمگیر طاقت بن گئی، اور انہوں نے ان کی زندہ خداؤں کی پرستش کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ بہت عام سی بات نہیں۔ مثال کے طور پر شہنشاہ اکثر اپنی شبیہ کا بت بناتے اور لوگوں کو ان کے آگے جھکنے پر مجبور کرتے تھے۔ یہ شہنشاہ اپنے آپ کو خدا کہلوانا پسند کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کے ایمانداروں کو بھرنا ان کی عظیم حکومت کے لیے ایک سنجیدہ درد بن گیا تھا۔ قانون کی خلاف ورزی کر کے مسیحیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا گیا، اور ایمانداروں پر ظلمانہ سازشوں کے ذریعے انہیں ستاتے رہے تھے، انہیں پکڑنا اور یہاں تک کہ انہیں اپنے ایمان کی خاطر پھانسی بھی دی جاتی تھی۔ تاریخ کے پس منظر میں یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے کہ اظہار ثانی سے گھبرا کر سچے مسیحی اپنے آپ کو تہہ خانہ جیسی قبروں میں چھپاتے تھے، بلکہ ان اظہار ثانیوں سے ان کے لیے راہ تیار کی تاکہ وہ اپنی راست باز ایمان کی شہادت دے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائی دور میں بہت سی شہادتیں ہوئیں۔ اس وقت کے مقدسین یقیناً نہ صرف اس وجہ سے شہید کیے گئے کہ انہوں نے حکومت کے اختیارات کو قبول نہیں کیا، انہوں نے دنیاوی حکومت اور اختیارات کو قبول نہ کیا تھا، اس لیے کہ وہ انہیں انسان کی پرستش کے لیے دباؤ ڈالتے تھے۔ پھر بھی ان کے دلوں کو یسوع کی محبت سے جدا نہ کر سکے، جن کے ہرجانہ میں انہیں اپنی جانیں بھی دینی پڑی تھیں۔ رومی حکومت نے تمام مسیحیوں کو یہ فرمان جاری کیا کہ وہ سب رومی حکام کی اجانب جان کی پرستش کریں۔ ایسے تقاضوں کو آگے نہ تو اپنے آپ کو پیش کیا نہ ہی حوالہ کیا۔ ابتدائی کلیسیا کے مسیحیوں نے اظہار ثانی کا سامنا بھرپور طریقے سے کیا اور اپنے ایمان کی خاطر شہادتیں دی، کیونکہ اس وقت تک جب فتویٰ ملن 313 میں مکمل مذہبی آزادی نصب نہیں ہوئی تھی، اسی طرح سے جیسے ہمارے بزرگوں نے ایمان کا اظہار کیا، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ایمان سے منکر نہ ہوتے ہوئے راست بازی کی موت مریں۔ اس حوالہ میں ایشیا کوچے کی 7 کلیسیوں کو نہ صرف تفصیل ملتی ہے بلکہ اس وقت کے حالات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ مکاشفہ بھی ملتا ہے جو اس دنیا میں پورا ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کو مت بھولیں کہ ہمارا خداوند ایشیا کی 7 کلیسیاؤں کو شرم دلاتا ہے اور ان ایشیا کی کلیسیاؤں کو ہدایت دیتا ہے اور حوصلہ بڑھاتا ہے اور ان کی سلامتی چاہتا ہے۔ خداوند ان سے وعدہ کرتا ہے جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا،
اور اسے زندگی کا تاج ملے گا، اور اسے پوشیدہ من میں سے کھانے کو دوں گا، میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ اور اسی طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو سب ان لوگوں کے لیے ہیں جو عیسی رضانی کے دوران غالب آئیں گے، کیونکہ خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق ہے۔ وہ انہیں تمام ابدی آسمانی برکتیں بخشے گا۔ ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کیوں اور کیسے عیسی رسانی کا سامنا کر سکیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خدا کے خادم اور مقدسین وہ لوگ ہیں جنہیں شہادت نصیب ہوتی ہے۔ ہر کوئی شہادت نہیں پاتا، صرف وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ جب وہ مشکلات اور دکھوں سے گزر کر اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہیں، جس ایمان کے باعث انہیں عیسی رسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوحنا رسول پتمس کے جزیرے پر جلاوطنی کے دوران افسس کی کلیسیا کو ملامت کرتا ہے، کیونکہ یہی رسول خداوند یسوع مسیح کے 12 رسولوں میں سے اکیلا آخری تھا، جس کے علاوہ تمام رسول شہید ہو چکے تھے، اور ان کے ساتھ بہت سے مقدسین بھی شہید ہو چکے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایشیا کی 7 کلیسیاؤں کے مقدسین بہت سے مسیحوں میں رہ کر کچھ باقی بچے 313 عیسوی تک رومی حکومت کی عیسی رسانی سے فرار ہو کر قبرستان اور غاروں کی تہہ میں روپوش ہو کر خدا کی پرستش کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر کبھی ان مسیحوں کو اپنے ایمان کی خاطر دکھ اور شہادت نہیں اٹھانی پڑتی تھی۔ ایشیا کی 7 کلیسیاؤں کے خادم مقدسین، جس میں افسس کی کلیسیا بھی شامل ہے، خدا کی ملاوت کے باوجود انہیں شہادت دینی پڑی۔ وہ کون سی شہادت تھی کہ خداوند پر ایمان رکھنے کے باعث وہ شہادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے؟ کیونکہ ان سب کا یہ ایمان تھا کہ خداوند ہی خدا ہے، جس نے ان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا ہے، اور وہ ان کا چرواہا ہے، اور وہی ہم سب کو 1000 سالہ بادشاہت میں لے جا سکتا ہے۔ یہ ان کا ایمان اور امید تھی کہ وہ بلا خوف موت کی عیسی رسانی کے درد کو نہ محسوس کرتے ہوئے ان پر وہ غالب آ گئے تھے۔ ہم آخری وقت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب دنیا ایک حاکم کی حکومت کی اختیارات کو مانے گی۔ یہ زبردست حاکم، جسے مکاشفہ کی کتاب 13 باب میں قلم بند کیا ہے، جو ایمانداروں کی زندگیوں کو دکھ دے گا اور ان سے تقاضا کرے گا کہ وہ اپنے ایمان کو چھوڑ دیں۔ لیکن جو ہم آخری دنوں کے مقدسین ہیں، ہمیں اس عیسی رسانی کے دوران اپنے ایمان کی اچھی کشتی لڑتے ہوئے زبردست تکلیفوں پر غالب آنا چاہیے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں خدا افسس کی کلیسیا کو ملامت کرتے ہوئے فرماتا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا افسس کی کلیسیا، جنہوں نے پانی روح کی خوشخبری کو کھو دیا، جیسا کہ افسس کی کلیسیا کے ساتھ ساتھ ابتدائی کلیسیا ایمانداروں نے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھا تھا، کیونکہ یسوع مسیح کے شاگردوں نے پانی اور روح کی خوشخبری کو پھیلایا اور اس کی منادی کرتے تھے۔ اس وقت کے جتنے مقدسین تھے، انہوں نے رسولوں سے مکمل انجیل کو حاصل کیا۔ وہ جھوٹی نہیں اور نہ ہی انسان کی تخلیق کی ہوئی انجیل تھی جو صرف یسوع مسیح کے خون پر ایمان رکھتی ہو۔ لیکن افسس کی کلیسیا کو خداوند فرماتا ہے، جس کی افسس کی کلیسیا کے خادم نے منادی کی تھی۔ لیکن افسس کی کلیسیا کو خدا فرماتا ہے کہ اس نے پہلی سی محبت چھوڑ دی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ افسس کی کلیسیا کے خادم نے پانی اور روح کی خوشخبری کو چھوڑ دیا اور اپنی کلیسیا کے اندر اس کی منادی نہیں کی۔ اس لیے خداوند تجھے تیرے چراغدان سے ہٹا دوں گا۔ چراغدان کو ہٹانے کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا اس کلیسیا کو مٹا دے گا، جس کے دوسرے لفظوں میں کہ خدا کا پاک روح افسس کی کلیسیا کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکے گا۔ افسس کی کلیسیا کے خادم کو پانی روح کی خوشخبری کی طرف پھرنا ضروری تھا، اور یہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ لیکن یہی مشکلات کا باعث بن گئیں اور انہیں ایسی دکھوں کی سرزمین میں لے گئیں، اور وہ اپنے دل میں پانی روح کی خوشخبری کو رکھے ہوئے باوجود اس کا پرچار کرنے میں ناکام رہے۔
جو محض ان کا یقین رکھتے تھے وہ ان تمام لوگوں کو اپنی کلیسیا میں قبول کر لیتے تھے۔ جو محض یسوع مسیح کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے تھے، چاہے وہ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان لائے یا نہ لائے ہوں، کیونکہ جب وہ پانی روح کی خوشخبری کا ایمان کا اقرار کرنے لگے تو ان ایمانداروں کو اظہار ثانی کے لیے بھی تیار ہونا پڑے گا۔ چنانچہ وہ ایسے تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، چاہے ان کے پاس پانی روح کی خوشخبری کا ایمان ہو یا نہ ہو، یا ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو، کیونکہ خدا کی کلیسیا میں داخل ہونے کے لیے بہت سی قربانیوں کا تقاضا ہوتا ہے، اور کیونکہ افسس کی کلیسیا کے خادم قربانیوں کو دینے کی وجہ سے خوف زدہ تھے، وہ اپنی کلیسیا کو بڑھانے کے لیے اس قیمتی وقت مقرر میں سچی خوشخبری کو پھیلانے میں ناکام رہے تھے۔ اسی لیے روح القدس بھی ان کے ساتھ مزید نہ رہا۔ جب سے انہوں نے اس سچائی کو کھو دیا، خدا فرماتا ہے کہ میں اس کو اس کے چراغ دان سے ہٹا دوں گا، کیونکہ یہ اس لیے نہیں کہ افسس کی کلیسیا کے خادم اور مقدسین میں کاموں کی کمی تھی، اور اس لیے کہ خداوند کہتا ہے کہ میں اس کلیسیا کو مٹا دوں گا، جس کا مطلب ہے کہ میں اس کلیسیا میں خدا کو مزید سچائی نہیں ملی، اور نہ ہی اس میں کوئی قائم رہنے والی بات۔ اس خدا کی کلیسیا کو چاہیے تھا کہ پانی روح کی خوشخبری پر چلتے رہتے، بلکہ خدا کے مقدسین اور خادم کو نہ صرف اس خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے تھا، بلکہ اس کی ٹھیک اور وقت مقرر پر اس کا پرچار کرتے رہنے اور دوسروں کو بھی سکھاتے رہنا چاہیے تھا، کیونکہ صرف اس خوشخبری میں خدا کا فضل، خدا کی محبت، خدا کی تمام برکات ہمیں مل سکتی ہیں۔ برعکس کے اس انجیل کی منادی کرتے افسس کی کلیسیا کے خادم نے ان لوگوں کو اپنی جماعت میں قبول کیا جو صرف صلیب پر بہائے ہوئے خون پر ایمان رکھتے تھے، لیکن حتیٰ کہ نئے سرے سے پیدا شدہ خدمت گزار مقدسین کلیسیا کو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنا چاہیے تھا، جس نے خوشخبری نے ان کے تمام گناہ یسوع مسیح کے بپتسمہ اور صلیب پر بہائے ہوئے خون کے باعث ان کے تمام گناہ بخش دیے گئے تھے، اور ان تمام کاموں کے باوجود جو وہ خداوند کے لیے کرتے تھے سب کچھ بیکار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے سچی انجیل کی بشارت چھوڑ دی تھی۔ اس طرح سے وہ خدا کی نظر میں کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ اگر ہم خوشخبری پر ایمان رکھ کر اس کا پرچار کریں، جس سے خداوند کا روح ہم میں سکونت کرے گا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کے خادم مقدسین کمزوریوں کے ساتھ ہیں، تو بھی خداوند انہیں سکھاتا اور ہم سب کی رہنمائی کرتا ہے۔ جس کلیسیا میں پانی اور روح کی خوشخبری ملتی ہے، وہاں ہمیں روح القدس بھی ملتا ہے، اور جہاں روح القدس موجود ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ پاک کلیسیا ہے، خدا کے خادم اور اس کے مقدسین بھی کوئی پاکیزگی نہیں ہو سکتی اگر وہ پانی اور روح کی بشارت نہیں دے رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ کہتی ہوں کہ مزید ہم میں گناہ نہیں، لیکن پانی روح کی بشارت کے بغیر ہم پاکیزگی کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ پانی روح کی خوشخبری ہی ہے جس پر ابتدائی کلیسیا کے ایماندار ایمان رکھتے تھے، اور اسی خوشخبری کی منادی یہ کہہ کر کہ خداوند اس دنیا میں نسل انسانی کو بچانے کے لیے آیا اور دنیا کے تمام گناہ اپنے اوپر اٹھا کر پانی کے بپتسمہ کے وسیلہ سے کلوری پر جان دے کر مٹا ڈالا ہے۔ اس نے ہماری تمام کمزوریوں، تقصیروں کو پانی کی بپتسمہ کے وسیلہ سے اٹھا لی۔ خدا نے ہمارے تمام گناہوں کو، کمزوریوں سمیت ہمارے دکھ بھی اٹھا لیے اور ہمارے ابدی چرواہا بن گیا ہے۔ اس نے ہمیں بیش بہا برکتوں سے نوازا ہے۔ کوئی کیوں کر خدا کی جگہ پر کسی فانی رومی شہنشاہ کو پرستش کرنے پر ترجیح دے سکتا ہے، کیونکہ خدا کا فضل بہت عظیم اور اعلیٰ ہے۔ رومی حکومت کی لالچ اور دکھ ہرگز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ خوشی سے اور دل کے ارادہ سے اپنے ایمان کی خاطر شہادتوں کو سینے سے لگانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ انہیں مجبور کرتے اور دکھ دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے ایمان کا اقرار کریں، اور اعلانیہ سب لوگوں کے سامنے یہ حکم جاری کیا گیا کہ جو لوگ اپنے ایمان سے منکر ہوں گے انہیں زندگی کی تمام سہولیات میسر کی جائیں گی، لیکن کوئی بھی اس بات
کوئی بھی بات انہیں ایمان چھوڑنے اور خدا سے منکر ہونے پر مجبور نہ کر سکی تھی۔ یہ ان کی مسلسل وفاداری انہیں اظہار ثانی کی طرف لے گئی، تاکہ شہیدوں کے دل ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری سے بھرے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے تمام گناہوں سے چھٹکارا ملا ہے۔ کس طرح سے ان لوگوں نے جو ایمان رکھتے تھے، جس نے انہیں اسے تمام گناہوں سے خلاصی بخشی، وہ خدا کا انکار سے زیادہ اظہار ثانی کو اپنے اوپر آنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ وقت آنے والا ہے، بلکہ اسی جیسے رومی حکومت نے ابتدائی کلیسیا کے مقدسین سے تقاضا کیا، وہ ان کی طاقت کو مان کر ان کی پرستش خدا سمجھ کر کرنے لگے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی دباؤ سے اپنے ایمان سے منکر نہ ہوں۔ جب کبھی بھی ایسا ہو، ہم اپنے ایمان کے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، تاکہ ہم ایمان کے ساتھ اظہار ثانی کا مقابلہ کر سکیں۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں ہم کمزوریوں کے ساتھ ہیں، تو بھی وہ ہمیں پیار کرتا ہے، کیونکہ اس نے ہماری تمام کمزوریوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا۔ اور اگر اس بات کو رد کر دیں گے تو ہم خدا کے جلال کے آگے کچھ نہیں کر سکیں گے، تو بھی وہ ہمیں اپنی باہوں میں لے کر قبول کر لیتا ہے۔ نہ صرف اس نے اپنا بنایا، بلکہ گناہ اور بربادی کے مسائل کو مکمل طور پر حل کر دیا، اور اس نے ہمیں اپنی دلہن اور اپنا فرزند بنا لیا۔ اس لیے ہمیں بھی اس ایمان سے منکر نہیں ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم خوشی اور دل کے ارادہ کے ساتھ اظہار ثانی کے اٹھائے جانے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کی وہ پہلی سی محبت جو اس نے ہم سے کی اور ہم نے اس سے کی، اظہار ثانی کا مقابلہ کر کے ثابت کریں۔ یہ انسان کے جذبات کی ایجاد کی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ سچے ایمان کے نتیجے میں ہماری تمام کمزوریوں اور تقصیروں کو باوجود ہمیں اپنی تمام برکتیں دینا چاہتا ہے۔ ہم اپنی قوت سے نہیں، بلکہ ہم سب خدا کی عظمت کے وسیلہ سے شہادت دے سکیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ اپنے نظریات ملک کی خاطر شہادت دیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ میں جو نظریات رکھتے ہیں انہیں ٹھیک مان کر ان کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ لیکن ہمارے بارے میں کیا؟ ہم کسی طرح سے خدا کے فرزند ہوتے ہیں جو پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانے سے یسوع مسیح کی خاطر جان دے سکتے ہیں۔ ہم اپنی شہادتیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کی محبت کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ خوشخبری دی جس سے وہ ہمارے نجات دہندہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ خداوند نے ہمیں باوجود ہماری بے شمار کمزوریوں کے ہمیں قبول کیا، کیونکہ اس نے ہمیں روح القدس بخشتا ہے، اور اس نے ہمیں اپنے لوگ ہونے کی برکت بخشی ہے، تاکہ اب تک اس کی حضوری میں زندہ رہیں، جس سے ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ خدا نے ہم سے نئے آسمان اور زمین کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیں اس امید کے ساتھ اپنے ایمان کو نہیں کھونا چاہیے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اگرچہ مخالف مسیح ہمیں اتنے دکھ اور تکلیف دے کر ہلاک کرنا چاہے گا، تو بھی ہم ہرگز پانی روح کی خوشخبری جو ہمارے خداوند کی طرف سے ہے اس کا انکار آخر تک نہیں کریں گے۔ اور حتیٰ کہ ہم گھسیٹتے ہوئے لے جا کر مخالف مسیح کے قدموں میں ڈال دیے جائیں، تو بھی ہم ہرگز خداوند کی محبت اور اس کے فضل سے کبھی انکار نہیں کریں گے جو ہمیں بچاتا ہے۔ ہم موت کو قبول کرنا اس سے بہتر سمجھیں گے، اور حتیٰ کہ اگر وہ ہمارے مردہ جسموں کو دکھ دیں گے، اور ممکن ہے کہ اس طرح کے اور بہت سے کام زبردستی ہم سے کروائیں، لیکن ایک بات بھی ہمیں ان سے دکھی نہیں ہونے کی ضرورت، اور نہ ہی مسیح کی محبت سے جدا کر پائیں گے جس نے ہمیں نجات بخشی۔ کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مخالف مسیح ہم پر رحم کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم کمزوریوں کے ساتھ ہیں؟ بے شک ہرگز نہیں۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن خداوند نے ہمیں ہماری سب اور مکمل دکھ اور پریشانی اپنے اوپر اٹھا کر ہماری جگہ عوضی ہوا۔ اگر ہم ان باتوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے کہ خداوند ہم سے ایسی محبت رکھی اور ہماری نجات پانی اور روح کی وسیلہ سے مکمل گناہوں سے آزادی بخش دی، لیکن اگر ہم اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دیں گے
جسے ہم نے ایمان کے وسیلے سے حاصل کیا، جس سے کوئی بھی چیز جدا نہیں کر سکتی ہے جب تک اسے پہلے ہم دل سے نہ نکالے دیں۔ اس کے برعکس، اگر ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے اور اپنے ایمان کی آخری وقت تک کشتی لڑیں گے، اور اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ ہم پر کتنے ظلم و ستم اور ہمیں لالچ دینے کی کوشش کی جائے گی، اگر ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند کی قیمتی محبت کو پہچان چکے ہیں اور اگر اس محبت کو آخر تک تھامے رکھیں گے تو پھر انجیل کی خاطر آخری دم تک بھی لڑ سکیں گے۔ جو لوگ ایمان پر چلیں گے ان کے لیے اظہار ثانی کو قبول کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہوگی۔ ہم سب کو سنجیدگی سے ان باتوں پر سوچنا چاہیے، اس امید پر اپنی اظہار ثانی کے منظر کو دیکھتے ہوئے۔ عظیم اظہار ثانی صرف کوئی دکھ تکلیف برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہمیں کوئی ہمارے جسم میں چھوٹی سی سوئی بھی چبو دے تو ہمارے بدن کو اس کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس طرح دکھ اور درد کو اپنے جسم پر جھیلنا ہی سب کچھ اظہار ثانی نہیں ہے۔ محض بدن پر دکھ کو اٹھانا نہیں ہے، لیکن مکمل اپنی زندگی کو کھو دینا یہ اظہار ثانی کی شہادت ہے۔ جب مخالف مسیح اس بات کا تقاضا کرے گا کہ سب اس کو خدا جان کر اس کی پرستش کریں تو ہم اس کے ساتھ اپنی موت کی مزاحمت میں ہوں گے، کیونکہ خداوند ہی ہمارا خدا ہے اور وہی صرف اس لائق ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں گے۔ ہمارے پاس یہی ایک رشتہ ہوگا کہ ہم اس کے نام کی خاطر اپنی شہادت دے سکیں۔ اس ایمان کا ہم کوئی نعم البدل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی مخالف مسیح سچ مچ اس لائق ہے کہ ہم اس کی پرستش کریں۔ جو خدا کا ان کا انکار کر کے اپنے آپ کو خدا بنا کر پرستش کرنے کا تقاضا کرے گا۔ یقیناً نہیں، صرف خدا کی طاقت نے دنیا اور کائنات کو تخلیق کیا۔ اس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار بھی ہے۔ تمام تخلیقات کے سامنے وہی اکیلا بے عیب اور بے نقص اور بے گناہ اور مکمل راست باز خدا ہے، اور اس کے پاس تمام دنیا کے گناہوں کو اٹھائے جانے کا اختیار ہے۔ اب مخالف مسیح کے پاس کیا ہے؟ مخالف مسیح کے پاس صرف دنیاوی طاقت ہوگی، اس لیے اس کا ہمارے خداوند کے ساتھ کوئی نعم البدل نہیں ہے، اور اسی لیے ہم قادر مطلق خدا پر ایمان رکھنے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارا واحد خدا یقیناً ہمیں ابد تک خوش رکھے گا۔ جو لوگ یسوع مسیح پر ایمان لا کر بے گناہ ہو چکے ہیں وہ جلالی بدن کے ساتھ پھر جی اٹھیں گے، اور ان کے لیے 1000 سالہ بادشاہت، نیا آسمان اور نئی زمین کے دروازے کھل جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو مخالف مسیح کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، انہیں ابدی سزا کے طور پر ابلیس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جو خدا کو چھوڑ کر مخالف مسیح کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس ڈر سے کہ وہ ہمیں بہت سی اذیتیں اور دکھ دے گا، اور وہ جو اپنے دلوں میں پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں وہ دلیری کے ساتھ مخالف مسیح کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے، جس کے لیے انہیں شہادت بھی دینی پڑے گی، اور یہ قربانی انہیں انعام میں ابدی خوشیاں دے گی۔ آپ اور میں سب شہادتیں دیں گے۔ ہمیں اس بات میں خطا نہیں کھانی چاہیے کہ جب کالے گھوڑے کا دور ختم ہوگا اور زرد گھوڑے کا دور آئے گا، جب مخالف مسیح متحد ہو کر 7 نرسنگوں کے ذریعے مصیبت کا آغاز کرے گی۔ مخالف مسیح بلا شبہ ظاہر ہوگا اور مقدسوں کو بھی یقیناً شہادت دینی پڑے گی، اور ساتھ ہی ساتھ بے شک ہم جی اٹھیں گے اور بادلوں میں اٹھا لیے جائیں گے، اور یقیناً ہم 1000 سالہ بادشاہت میں داخل بھی ہوں گے۔ اس لیے ہم دلی طور پر شہادت دینے کے لیے تیار بھی ہوں گے۔ جب مخالف مسیح ہماری اظہار ثانی کے ساتھ ہماری موت کا تقاضا کرے گا۔ کیوبیدس ایک نیا فلم ہے جس میں بہت سے مسیحوں کو جان دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے، پرستش کے گیت گاتے ہوئے موت کو بھی گوارا کیا۔ یہ فلم اپنے آپ میں تو افسانہ ہے، لیکن اس کا تاریخی پس منظر سب سچ ہے، جس میں بہت سے لوگ اپنے ایمان کی اچھی کشتی لڑتے ہوئے اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟
کیونکہ رومی حکومت نے ان سے یہ تقاضا کیا تھا کہ وہ خدا کا انکار کریں اور دوسرے خداؤں کو پرستش کریں اور بدلے میں اپنے ایمان کو پھینک دیں۔ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اگر وہ اپنے خدا کو بدل دیتی ہیں جیسا کہ رومی حکومت نے ان سے تقاضا کیا، تو سب چیزیں ان کے لیے بدل جاتی ہیں اور وہ حاکم ان کے خدا بن جاتے ہیں۔ انہیں اپنے صبر کے اندر اپنے محکوم بنائے رکھتے ہیں، جب جنگوں میں کیڑوں کی طرح مرتے ہیں، اور نہ ہی ایسے لوگ اپنے گناہوں سے چھڑائے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی نئے آسمان اور زمین میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے ایمان سے انکار نہ کر کے بدلے میں خداوند کی تعریف اور پرستش کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ موت کو قبول کرنا بہتر سمجھا، اور وہ موت کی حالت میں خداوند کی پرستش کے گیت گایا کرتے تھے، کیونکہ اس موت کے دکھ سے کئی زیادہ ہمارے پاس امید ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری کے لیے کشتی لڑنا یقیناً تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ لازمی ہے کہ ہم زندہ امید پر ایمان رکھیں، جو موت کے بعد ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی نئی دنیا میں لے جانے کی راہ دیکھتی ہے، جس میں خوشیاں جلال ہی جلال ہوگا۔ کیا کبھی آپ نے خداوند کے لیے دکھ اٹھائے ہیں؟ کیا واقعی آپ نے دکھ اٹھائے ہیں؟ میں ان کی بات نہیں کرتا جو آپ کی اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کے باعث آتے ہیں، لیکن وہ جو آپ خداوند کی خاطر اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کی خاطر دکھ اٹھا رہے ہیں تو ہماری تکلیفیں بدل کر عظیم خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، جیسا کہ پولس رسول اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ میری نسبت میں اس زمانہ کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 8:18 ہے، کیونکہ خداوند کے جلال کی شادمانی ہم میں قدرے ظاہر ہوگی، جب ہم کتنے ہی عظیم دکھ اور تکلیفوں کو اٹھا رہے ہوں گے۔ ہمارے تمام موجودہ دکھ ہمارے ایمان کے وسیلہ سے عظیم شادمانی اور خوشیوں کو دگنا کر دیں گے۔ دوسرے لفظوں میں ابتدائی کلیسیا کے مقدسین کی شہادت ان کے دور غالب پر آئیں گی اور اپنی جانیں خداوند کے لیے دیتے ہوئے، کیونکہ یہ بات جانتے تھے کہ ان کی تھوڑی سی مصیبت اٹھانے سے از حد بھاری خوشی ملے گی۔ وہ اپنی شہادتیں اپنی قابلیت کے باعث ایسے دکھ اور تکلیف اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ عام لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ وہ ان دکھوں کو نہ جھیل سکیں گے۔ یہ ایک مشکل اور سخت جنگ ہے۔ جب یہ برداشت سے باہر ہوگا تو یہ مایوسی پیدا کرے گی اور انہیں ایک عظیم شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اگرچہ انہوں نے کتنے بھی دکھ کیوں نہ اٹھائے ہوں، بیکار رہ جائیں گے۔ لیکن ہم جو مسیح ہیں، ہم وہ مسیح ہیں جو اپنی خوشی اور شادمانی کو ترجیح دیتے ہوئے ثابت قدم رہ سکیں گے، کیونکہ ہم سچی امید اور انعام کے مخلص ہیں۔ اگر ہم دیانت دار اور خادم کی طرح اپنے دل اور دماغ کو تیار کریں گے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا موجودہ قربانیوں کے بعد ایک عظیم خوشی اور اطمینان ہے، کیونکہ ہماری تمام تکالیف ہمارے اندر خوشی لائیں گی اور ہم سب خداوند میں زندہ رہتے ہوئے اظہار ثانی کو قبول کریں گے۔ انسان میں پہچان، جذبات، سوچیں اور ایمان ہوتا ہے، لیکن نئے سرے سے پیدا جانے، کیونکہ ان کے ساتھ خدا کا روح ہوتا ہے اور وہ اپنی راست بازی کے سبب سے ستائے جاتے ہیں، اور وہی ان کے لیے باہر جلال کے ساتھ شادمانی اور خوشی بخشتی ہے جو بیان سے باہر۔ لیکن اگر ہم اپنے پہلے پیار کو کھو دیں گے تو ہمارے چراغ دان کے بغیر کس وجہ سے لیے ہٹائے جائیں گے۔ وہ لوگ جو خوشی کے ساتھ پانی روح کی خوشخبری کی دل کے ساتھ خدمت کرتے ہیں، لیکن جب ہماری زندگیاں ایسا کرنے سے رک جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اس طرح سے نہیں کرتا تو وہ اپنی خوشخبری کے دوران اپنی خوشی کو بھی دے دیتا ہے۔ اپنی پہلی سی محبت کے ساتھ، اگرچہ اس نے پہلی سی خوشخبری کو چھوڑا نہیں ہوتا، اپنی شخصی ایمان کی حد تک اثر رکھتا ہے،
لیکن اگر اس خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی اور مزید اس کے پاس واضح سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے کسی طرح نجات مل سکتی ہے، کیونکہ صلیب پر بہایا گیا خون نجات کے لیے کافی ہے، اور یہ ان کے ایمان کے لیے ضروری ہے، اور ان کی پہنچ سے بہت دور شہادتوں کے قبول کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ خدا ایسوں کو ان کے چراغ دان کی جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو انجیل کی بشارت ثابت قدمی اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، وہ خوشی کے ساتھ شہادتوں کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی پہلی سی محبت کو نہیں چھوڑا ہوتا۔ اسی لیے خدا ایسے لوگوں کو برکت دے گا کیونکہ انہوں نے مسیح کو محبت پر ایمان لا کر اس کا پرچار کرتے ہوئے شہادتیں دی۔ اس سے کوئی سروکار نہیں کہ آپ کس قدر قابل اور صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن اگر پانی روح کی خوشخبری کی بشارت نہیں دے رہے ہیں تو کلیسیا اس کی جگہ سے ہٹا دی جائے گی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم مضبوطی سے اس خاص پیغام کو اپنے دلوں میں رکھیں۔ جب ہم اس سچائی کو سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھیں گے، جس سے آخری وقت تک ہم اپنے دلوں کو نیا بناتے ہوئے خداوند کے نام کی خاطر شہادت دے سکیں گے، وہ کون سی بنیادی ابتدائی باتیں ہیں جس میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے؟ وہ پانی روح کی خوشخبری ہے۔ ہم اس پانی روح کی خوشخبری پر کیوں ایمان رکھیں؟ اس کی وجہ ہم کیوں ایمان رکھیں؟ کیونکہ خدا نے ہم سے ایسی محبت کی، اس نے ہمیں اپنے سینے سے لگایا اور پانی روح کی خوشخبری بخشی، کیونکہ یہ اس کی لا تبدیل محبت ہے جو ہمیں جلال بخشتی ہے اور ہمارے ایمان کو اس قابل کرتی ہے کہ ہم اس کا پرچار اور منادی کر سکیں۔ باوجود ہم میں کمزوریاں ہیں، ہم کنارے سے خداوند کی طرف دوڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پانی روح کی خوشخبری ہمیں بچاتی ہے، اور کیونکہ یہ خوشخبری ہمیں سچی محبت میں ملتی ہے۔ ہم سب کمزوریوں کے ساتھ ہیں، لیکن یہ خدا کی ہی محبت ہے جس نے روح کے وسیلہ سے پانی روح کی خوشخبری کے کپڑے پہنائے۔ ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں اور خداوند کے خادموں اور دنیا کے تمام جانوں سے محبت کر سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمیں انسان کی حد سے باہر نکل کر خدا کی کامل محبت کی راہ پر چلنا چاہیے، کیونکہ ہمارے درمیان ایسی کوئی قابل محبت ملتی ہے، بلکہ صرف اپنے خود غرضی میں ہی اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ظاہری رونقیں دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ لوگ ان کی مادی اور دنیاوی اشیاء دیکھ کر ان کا فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن سچے مسیحیوں کے درمیان خدا کی محبت ہے، اور یہ سب ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہم اس خوشخبری کو جس میں خداوند کی کامل محبت ہے پھیلا سکیں۔ یعنی ہمارا خداوند اس دنیا میں آیا، ہمارے تمام گناہ اور کمزوریوں کو اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے اپنے اوپر اٹھا لیا اور اپنے خون سے دھویا اور نجات بخشی۔ کیا ہم پہلی سی محبت چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے ہمیں اپنے فرزند بنایا۔ کئی پہلو سے ہم میں بہت سی خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم میں سچے ایمان کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اس خوشخبری کی منادی مکمل ایمان کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اظہار ثانی کے دوران کسی چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یقیناً پانی روح کی خوشخبری پر کا ایمان ہے۔ جس دوران ہمیں اظہار ثانی اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہوں گے تو ہمارا ایمان ہی ہمیں تحفظ دے گا، مشکلات پر ہمیں غلبہ بخشے گا، اور یہ صرف پانی روح کی خوشخبری پر ایمان لانے کے باعث ہی ہوگا۔ اس خوشخبری کی قوت کے ذریعے ہمارے چہرے خوشی سے چمک اٹھیں گے، کیونکہ ہم اپنی روزمرہ کی انتھک محنت کی وجہ سے تھک چکے ہوں گے، اور یہ ہمارے خداوند کی محبت ہے۔ کبھی کبھار لوگ بذات پرست بن کر منہ کے بل گر جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کو برکت دے گا جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ میں اسے اپنے ذاتی رائے میں مکمل جھوٹ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ خدا فرماتا ہے کہ ان کا پیار اس لیے ہے کہ وہ جو اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں،
کیونکہ یہ خدا ہی ہے جس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا اور ہمارے تمام گناہ مٹا ڈالے اور ہمیں بے گناہ ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ خدا اپنے تمام وعدوں کو جانتا ہے جو اس نے ہم سے کیے، اور وہ ہمارے تمام گناہوں کو بھی جانتا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی کامل مرضی اور محبت کی موافق کامل بنایا ہے۔ یہ صرف اس کی برکات ہے کہ ہم خوشی میں زندگی بسر کر سکیں۔ خدا نے ہمیں اپنے لوگ اور خادم بنایا ہے تاکہ خداوند کے کام کو کر سکیں۔ اس نے ہمیں جلال کا لباس پہنایا ہے تاکہ انجیل کی منادی دوسروں تک پہنچائیں، اور جب وقت آئے تو اس کا نام کی خاطر شہادت بھی ہو سکے۔ وہ واحد خدا ہی ہے جو ہمیں ان تمام باتوں کو کرنے کا شرف بخشتا ہے۔ وہ کون سی عورت فلم کیویدس میں خدا کی حمد کے گیت گاتے ہوئے قوت پاتی ہے، یہاں تک کہ اسے دکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی شہادت ہو جاتی ہے، اور خداوند کی محبت میں ایسی قوت پاتے ہیں کیونکہ مسیح کی محبت بہت عظیم ہے۔ اسی لیے اس نے حمد کے گیت گاتے ہوئے شہادت کو قبول کر لیا، اور ہمارے زندگیوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ اپنایا جائے گا، کیونکہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کے لیے گزار رہے ہیں جیسا کہ اس نے ہمیں اس کا حق بخشا ہے۔ اب ہم خداوند کے خادم اور اس کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہوئے اپنے کاموں سے زندگیوں کو بسر نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جو خدا کی راہ کی لا تبدیل اور کامل محبت ہے جس پر ہمیں چلنا ہے، اور اس محبت میں ہمارا ایمان اس قابل ہو جائے گا تاکہ ہم آخری وقت ٹھوکر نہ کھا سکیں۔ یہ قوت ہمارے نہیں، خداوند ہی کی ہے۔ شہادتوں کو دینا صرف خدا کی محبت سے ہی ممکن ہوگا جو ہمیں کامل کرتا ہے۔ اور خدا کے فضل کے ذریعے ہی ہم شہادتیں دے سکیں گے۔ اس سچائی کو یاد رکھیں کہ خدا ہی ہمیں شہادت دینے کے قابل کرتا ہے۔ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، کوشش کر کے اپنے آپ کو اظہار ثانی کے لیے تیار کریں۔ اگر کچھ کرنے کے لیے ہے تو یہی کام ہے۔ ہمارے ایمان یہی صرف ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم خدا کی پرستش پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے جب تک ہماری آخری سانس ہے کریں گے۔ خداوند ایشیا کی 7 کلیسیاؤں کو فرماتا ہے، جو غالب آئے اسے آب حیات کے درخت میں سے کھانے کو دوں گا جو خدا کے فردوس کے بیچ میں لگا ہے۔ زندگی کا درخت ہمیں نئے آسمان اور نئی زمین میں بھی ملے گا جہاں خدا کا تخت موجود ہے، قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے مکانات اور آب حیات کا چشمہ بہہ رہا ہوگا۔ اس لیے ان سے جو غالب آئے گا خدا وعدہ کرتا ہے اسے فردوس میں کامل بنا کر فردوس میں ابد تک اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جو اپنے ایمان کے وسیلہ سے غالب آئیں گے، جنہیں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے حاصل ہوا۔ اس خوشخبری کے علاوہ ناممکن ہے کہ کوئی اور انہیں یہ غلبہ دے سکے گا۔ یہ انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خداوند کی قوت سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ طاقت ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم غالب آ سکیں۔ خدا کی طرف سے انہیں اس بات کو جاننا اور ضرور قبول کرنا چاہیے کہ عظیم پانی روح کی خوشخبری کی محبت، خدا کی محبت کس قدر عظیم ہے، اور اس کی نجات، کیونکہ یہ خوشخبری ہمیں وہ ایمان بخشتی ہے تاکہ اظہار ثانی کے برداشت کر سکیں۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم میں کوئی خوبی اور لیاقت نہیں، ہم بیوقوف اور رد کیے ہوئے لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس طاقت ہے کیونکہ ہم نے اپنے دلوں میں پانی روح کی خوشخبری کو بسایا ہے۔ ان کے نام جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔ ان سب کے جن کے نام کتاب حیات میں درج نہیں ہیں انہیں شیطان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ صرف وہ لوگ جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہوئے ابلیس کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے لیکن
آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے مسیح کی پہلی سی محبت کی وجہ جسے خداوند نے ہمیں ایمان کے وسیلہ سے بخشتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں شہید کیا جائے گا، ہم بے خوف فکر اپنی عزت رسانیوں کے منتظر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایمان کے باعث روح القدس ہم میں سکونت کرے گا تاکہ ہم عزت رسانی کا سامنا کر سکیں، کیونکہ عزت رسانیوں کے دکھوں کے مقابلہ میں آسمانی برکتیں کئی زیادہ ہیں جو ہمارے لیے ہوں گی۔ ہم موت کے آگے سر نہیں جھکا سکتے کہ ہم کس طرح شہادت دے سکتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ اس میں ہماری کوئی جد و جہد شامل ہوگی، ہمیں خداوند ہی کی طرف سے شہید کیا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ دن آئے گا جب لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا جائے گا، پیارے شہریوں، یہ آپ کے پاس آخری دن ہے کہ آپ اس کے نشان کو لیں، کیونکہ بہت تھوڑے سے لوگوں نے اس نشان کو لینے میں تعاون کیا ہے، جس کے ہم بہت شکر گزار ہیں، کیونکہ یہ ہماری حکومت کی طرف سے اٹل حکم جاری ہوا ہے جو آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ مہربانی فرما کر شہر کے مندر میں آئیں اور اس نشان کو جلد از جلد حاصل کریں۔ میں ایسے ایک بار پھر دہراتا ہوں، یہ آپ کے لیے آخری دن ہے۔ جنہوں نے اس نشان کو ابھی تک مقررہ وقت میں نہیں لیا، انہیں سزا دی جائے گی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ان لوگوں کے نام پکار لوں گا جن لوگوں نے اب تک نشان نہیں لیا۔ یقیناً یہ تو ایک کہانی ہے، لیکن نزدیک مستقبل میں ایسا سچ مچ ہوگا۔ ابتدائی کلیسیا کے ایمان دار ایک دوسرے کو مچھلی کے نشان سے پہچانتے تھے، اور یہ ان کے درمیانی سلامتی کی علامت ہوتی تھی۔ ہمارے پاس بھی ایسے نشان ہونے چاہیے تاکہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو پہچان سکیں، جس سے ایک دوسرے کے ایمان کو تقویت ملے گی، جس سے ہم عزت رسانی کو قبول کر سکیں گے، کیونکہ مقام شہادت اپنے جد و جہد سے حاصل کرنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم اپنی فکروں کو اب ایک طرف چھوڑتے ہوئے دلیری کے ساتھ ان کا سامنا کریں گے۔ ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اپنی راست بازی کی موت پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک ہم اس زمین پر ہیں اپنے خداوند کے لیے زندگی گزاریں۔ ہم اپنا آپ خداوند کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری منزل شہادت خداوند کے نام پر ہے۔ ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ اگر ہم شہادتیں دینے سے بھاگیں گے، وہ اس خوف سے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم دنیا کی چیزوں کو نہ کھو دیں۔ ایسے لوگ عظیم دکھوں اور مصیبتوں کا سامنا کریں گے۔ ہمیں ایمان کے لوگ بننے کی ضرورت ہے جو جانتے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو شہید کیا جائے گا۔ مسیح کی خاطر وہ آخری وقت تک اپنی زندگیوں کو خداوند کے لیے گزاریں گے۔ جب ہمیں احساس ہوگا کہ ہمیں شہید کیا جائے گا تو اس طرح سے ذہنی طور پر اپنے ایمان کے ساتھ عملی زندگی میں سمجھدار ہو جائیں گے۔ یہ علم ہماری بے وقوفیوں سے ہمیں شفا بخشے گا اور ہمیں اس قابل کرے گا کہ دنیا کی تمام سست باتوں کو جو ہمارے ساتھ جڑی ہیں پیچھے چھوڑ دیں، جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مار ڈالیں، بلکہ اپنی زندگی خداوند کے لیے گزاریں۔ جب تک خداوند کی قوت شیطان کو اتھاہ گڑھے میں ہے نہ گرا دے، خداوند وہ ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ ہم اسی لیے جئیں، لڑیں اور ابلیس اور مخالف مسیح پر غالب آئیں، اور اس فتح یابی کا سارا جلال خداوند کو ملے، کیونکہ وہی اسی لائق ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اپنے جلال کو ہماری زندگیوں سے ظاہر کرے۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں یہ حق بخشا کہ ہم اس کے نام کو بے حد جلال دے سکیں، اور اپنے ایمان کے وسیلہ سے ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند اپنے ساتھ لے جانے کو آنے والا ہے۔ جب وقت معین آئے گا تو بہت سے لوگ خداوند کی طرف پھریں گے، تو خدا ہم سب کو ہوا میں اٹھا لے جائے گا اور ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا، جیسا کہ خدا فلدلفیا کی کلیسیا کو فرماتا ہے۔
مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور اس کی 10 آیت۔ تو نے میرے صبر کا کلام پر عمل کیا۔ اس سے خداوند مقدسوں کو وفاداری کا حوالہ دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ایمان پر مضبوط رہیں، اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ دوسرے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کرتے ہیں۔ جب خداوند ان سے فرماتا ہے کہ اس میں آزمائش کے وقت تیری حفاظت کروں گا، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جنہوں نے صبر کے کلام پر عمل کیا انہیں وہ ایمان کی آزمائشوں سے نجات بخشے گا۔ جب اظہار ثانی اور شہادت کا وقت آئے گا، دوسرے لفظوں میں ہماری روزمرہ کی زندگی کی خدمات اور دعاؤں کی وفاداری کو دیکھتے ہوئے خدا ہمیں ان میں سے تیزی سے لے جائے گا۔ جب ہم اپنے ذہن شہادت کے لیے تیار کریں گے، تب ہمارے دل زہر میل مادے سے صاف ہو جائے گا، جس کے نتیجہ میں ہمارا ایمان چٹان کی مانند ہو جائے گا۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں خداوند کے وعدوں پر نظر کرتے ہوئے گزاریں گے، جس کا تعلق تمہاری شہادتوں سے ہے، جو ہمیں آزمائش کی گھڑی میں بچائے گا۔ مختصر ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آج کا دور مکاشفہ کا دور ہے۔ بہت سے بیوقوف مسیحی خدا کے کلام کو رد کرتے ہوئے جھوٹے عقیدوں کی تعلیمات کی امراض کا شکار ہے، جیسا کہ اظہار ثانی سے پہلے اٹھائے جانا۔ جب آخری دن آئیں گے تب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کس قدر غلط تھے۔ ان دنوں کا اثر اور زور بہت ہوگا۔ ہمیں ان باتوں کی پوری امید ہونی چاہیے کہ خدا اپنے وعدے کے کلام کو پورا کرتا ہے۔ جب ہم اظہار ثانی کے درمیان پہنچیں گے، جب کہ ہمارے ایمان کی خاطر شہید کیے جائیں گے، بالکل اس وقت سے پہلے جب آفتوں کے 7 پیالے الٹ دیے جائیں گے، اس کے بعد خدا ہمیں ہوا میں اٹھا لے جائے گا اور پھر ہم 1000 سالہ بادشاہت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور جب ہماری امید مسیح کے ساتھ بادشاہی کرنے کی حقیقت بن جائے گی، اور وہ تمام دکھ اور تکلیف جو ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اٹھائی تھی، جس سے کئی زیادہ انعام بدلے میں ملیں گے، اور ہم اس کے ساتھ اب تک نئے آسمان اور زمین میں داخل ہوں گے، جس کی خوشی بیان سے باہر ہے۔ اسی لیے آج ہمیں خداوند کے ساتھ ایمان اور مسیح کے وعدے کی امید میں زندگی گزارنی چاہیے، جسے وہ پورا کرے گا۔ خداوند پر بھروسہ کر کے اس دن کی خواہش مند ہونا چاہیے جب اپنے جلالی بدن کے ساتھ اب تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں صرف اس کی مکمل خوشخبری کے لیے جو اس نے ہمیں دی، جس سے ہمیں تمام گناہوں کی معافی ملتی ہے اور ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ شہادتوں کو اپنے ایمان کی خاطر قبول کر سکیں اور اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ افسس کی کلیسیا کا پس منظر۔ افسس کی کلیسیا ایشیا کوچک کا بڑا بندرگاہ شہر میں تھا، جو رومیوں کی حکومت میں مذہبی اور بحری تجارتوں کا مرکز تھا۔ ابتدائی کلیسیا کے وقت میں ایک بہت بڑا بین الاقوامی اور تجارتی مرکز تھا۔ سمرنا اس کے شمال میں تھا اور اس کے جنوب میں میتلت فیاض۔ افسانہ کے مطابق بہادر دیوتاؤں کی جنگ کے بعد پہلی بار اس شہر کو 12 قبل مسیح پہلے بنیاد رکھی گئی تھی، جب یہ اندریکلاس کے حوالہ کیا گیا، جو اتنس کا شہر تھا۔ افسس کا شہر مادی چیزوں میں بہت ترقی پر تھا، جسے ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں یہ بنیادی شہر تھا۔ اس لیے خدا افسس کی کلیسیا کو فرماتا ہے کہ آخر تک لڑے اور ابلیس پر غالب آئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو تو وہ پانی اور روح کی خوشخبری کو کھو دے۔ اور ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ ہمیں جس کے لیے کس قدر خدا کے سچے کلام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہر حالات میں ہمیں اپنے ایمان کی اچھی کشتی لڑنی چاہیے۔ یوحنا رسول کے ذریعے خدا افسس کی کلیسیا کو ملامت کرتا ہے، جو اپنے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دان کو لیے ہوئے پھرتا ہے، اور یہ فرماتا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرے صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں،
تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا، اور تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ افسس کی کلیسیا کے کاموں اب بدی کی برداشت نہیں کرتی، اور رسولوں کو آزمایا اور جھوٹا پایا، مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ بے حد محنت کرتے رہے تھے۔ ان سب باتوں کی تعریف خداوند کی طرف سے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ غلط کاموں پر اس حوالہ میں انہیں جھڑکا جاتا ہے۔ مگر مجھ سے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا، توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دانوں کو اس جگہ سے ہٹا دوں گا۔ البتہ تجھ میں یہ بات ہے کہ تو مکینوں کے کاموں سے نفرت ہے، جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے گا اسے زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا۔ اوپر لکھے گئے حوالہ میں خدا ان سے کہتا ہے کہ میں مکینوں سے نفرت کرتا ہوں۔ یہاں مکینوں سے کو ایک ایمانداروں کا فرقہ بتایا گیا ہے جو خدا کی کلیسیا اور سچائی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ پرمگن کی کلیسیا کے حوالہ جات میں بھی وکیلوں کے کاموں کی تفصیلات بیان ملتا ہے، جسے بالکل جیسے یہاں موجود ہے۔ یقینوں کی ناراستی کے کام، مکاشفہ کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 14 آیت میں، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بہت سے لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلحق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھانے والی چیز کی خاطر رکھے تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ اس سے منسلک حوالے کو آپ کی گنتی کی کتاب اس کے 22 باب میں دیکھ سکتے ہیں، جہاں ہمیں بلحق کی کہانی ملے گی جو مواب کا بادشاہ تھا۔ اس وقت جب اسرائیلی مصر کے خروج کے بعد 7 قبیلوں کی سرزمین کو فتح کرتے ہوئے مواب کے میدانوں میں گئے جو ملک کنعان میں تھے، جسے بیل میدان کی گھاس کوئی چٹ کر جاتی ہے، جب انہوں نے اس کو فتوحات کے بارے میں سنا تو بلحق ان کو خدا کے ڈر سے خوف زدہ ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے کنعان کے قبیلوں پر فتح پائی تھی۔ وہ اپنے مقدر سے خوف زدہ تھے اور نہیں جانتے تھے کہ اسرائیل ان پر بھی فتح پا لیں گے۔ اس کوششوں میں بلحق کے لبام کو بلوایا تھا، جو ایک جھوٹا نبی تھا، تاکہ وہ اسرائیلی قوم پر لعنت کرے۔ بلحق ایک جھوٹا نبی تھا، بلکہ غیر قوموں کی سوچ تھی، اور وہ ایک خدا کا خادم ہے۔ نہ تو وہ ہارون کاہن کی اولاد سے تھا، نہ ہی وہ لاوی میں سے تھا۔ بلحق کا یہ ایمان تھا کہ جیسے بلعام برکت دے وہی برکت پائے گا، جسے وہ لعنت کرے وہی لعنت پاتا ہے۔ اس وقت بلحق اگرچہ جھوٹا نبی تھا تو بھی جادوگری کی حیثیت سے اپنے ملک میں بہت مشہور تھا۔ بلحق بادشاہ کی مجبور کرنے کے باوجود اس کام کو نہ کر سکا۔ اس کی وجہ سے یہ بھی کیونکہ بنی اسرائیل خدا کے لوگ تھے۔ صرف بلعام ہی نہیں بلکہ کوئی بھی اسرائیلی قوم پر لعنت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف بلعام ہی نہیں، خدا کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی کہ کوئی بھی اگر ان پر لعنت کرے گا تو وہ لعنت ان پر آ جائے گی۔ اس طرح سے بلحق نے غصے میں آ کر بلعام سے کہا کہ بنی اسرائیل قوم پر لعنت کر، میں انہیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ بلعام کو بہت خزانہ دیا گیا، جس کے بدلے میں اسے کسی بھی طرح سے راستہ نکال کر اسرائیل پر لعنت کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو آزمانے کے لیے منصوبہ بنایا تاکہ ان سے حرام کاری کروائے۔ اس طرح سے انہوں نے اسرائیل کو موابیوں کے دعوت میں عورتوں کو پیش کیا تاکہ خدا بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں کی سزا دے۔ اس طرح سے اس جھوٹے نبی بلعام نے بلحق کے کہنے پر بنی اسرائیل کے لیے تباہی کو لے کر آیا۔
خدا فرماتا ہے کہ میں بلیعام سے نفرت کرتا ہوں۔ بلیعام وہ شخص تھا جسے دولت سے پیار ہے۔ آج کے دور میں بہت سے مسیحی بلیعام کی مانند یعنی جھوٹے نبی ہیں، لیکن لوگ ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ لیکن کیا بلیعام دولت کو حاصل کرنا نہیں چاہتا تھا؟ جب اس کا منہ دولت سے پھیر دیا گیا تو اس نے اسرائیل پر لعنت نہیں کی تھی؟ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے خداوند کے خادم بلیعام کی مانند ہیں۔ وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں باوجود دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے درپے پر ہوتے ہیں، آخرکار جھوٹے نبی بن جاتے ہیں، اس لیے کہ خدا کو باریکیوں سے نفرت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کون سی چیز خدا کی کلیسیا میں تباہی پھیلا سکتی ہے؟ یہ دولت کی محبت ہے۔ وہ لوگ جو مادی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے اپنی تباہی کو دیکھیں گے۔ وہ کلیسیاں جو بلیعام کی پیروی کرتی ہیں، آج بھی بہت رسولوں کے دور کی طرح بہت سے دنیاوی کلیسیاں اور جھوٹے خادم بلیعام کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے لوگوں سے ہر طرح کی عیاشی کے لیے پیسے ان کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مثلاً وہ اپنی جماعت میں برابری کا تجسس ڈال دیتے ہیں، جس سے وہ دوسرے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کا روحانی ہونے کا ثبوت نہیں دے پاتے ہیں، بلکہ ایمانداروں کے درمیان ایک دوسرے سے زیادہ ہدیہ پیش کرنے کے باعث اپنے ایمان کی پیمائش کرنے میں رہتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو لوگ زیادہ ہدیہ کلیسیا میں لے کر آئیں گے وہ ان کا ایمان زیادہ ہوگا بنسبت ان کے جنہوں نے کم ہدیہ دیا، اور یہی وجہ ہے کہ کلیسیا میں دولت مند ہونے کا بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ یقیناً بہت خوب ہے کہ اگر ایماندار خدا اور اس کی انجیل کی خدمت بغیر تابع دار دلوں کے ساتھ کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ جھوٹے نبی بلعام کی مانند ایمانداروں کو پیٹ بھرنے کی خدمت نے غارت کر دیا ہے، ایسے لوگ مادی گواہیوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مثلاً میں ہدیے میں 10واں حصہ وفاداری کے ساتھ دیتا ہوں، جس کی وجہ سے خدا نے میرے کاروبار میں 100% برکت بخشی ہے۔ یہ بلعام کے دھوکے ہیں، اور ایماندار درست ایمان کو پہچان پانے کے لیے اس راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ راہ روحانی اور جسمانی افلاس کو پیدا کرتی ہے، اور یہ ان کا جھوٹا فخر انہیں مکمل تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مکالیوں کے کاموں سے مراد کوئی نہیں بلکہ بلعام کے کاموں کا ذکر ہے۔ جیسے بلعام کے لالچ نے بلحق کو یہ سکھایا کہ وہ اسرائیلیوں کے آگے رکاوٹ پیدا کرے۔ مسیحی دنیا میں بہت سارے خدا کے خادمین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حقیقت میں انہیں اپنی جماعت کی دولت میں دلچسپی ہوتی ہے۔ جب وہ گمراہ ہو کر اپنا سب کچھ ان جھوٹے نبیوں کو دے بیٹھتے ہیں اور خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں ان جھوٹے رہنماؤں کی وجہ سے، تب انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں وہ مکمل جھوٹا ہے۔ آخرکار جھوٹے نبیوں پر الزام تراشی کرتے ہوئے وہ اپنے ایمان سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ افسوسناک سچ ہے کہ ہماری بشارتی کلیسیاں بھی اس کا کاروبار میں مگن ہیں جو بلعام کے دھوکے کا شکار ہے۔ بہت سے ایماندار ایسے دھوکے کھا کر کلیسیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا کتاب مقدس میں فرماتے ہیں کہ مجھے مکالیوں سے نفرت ہے۔ مکالیوں سے اس طرح سے اگر کہ وہ مکینیوں کی طرف سے چلے گئے تو ہم خدا پر ایمان کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ ہمارے پاس خدا کی دی ہوئی بہت سی گواہیاں اور یہ تمام روحانی خزانہ سے بھری ہوئی ہیں، لیکن ایسی گواہیاں دینے سے دور رہنا چاہیے جس کے استعمال سے مادی چیزیں حاصل ہوں، کیونکہ یقینیوں کو یہ طریقہ کار تھا جس سے خدا کو نفرت تھی۔ ایمان کردار کے ساتھ خدا عیشا کے ساتھ کلیسیوں کو تاکید کرتا ہے
کہ وہ یقینیوں کے نام سے کام نہ کریں۔ ان کے ساتھ خدا وعدہ کرتا ہے کہ جو غالب آئے اسے زندگی کے درخت سے کھانے کو دوں گا۔ جب ہم خدا کی خدمت ایمان کے ساتھ کریں گے، سب کیونکہ ہم اپنی نجات کی شکر گزاری سے بھرے ہوئے پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، جسے ہمیں کرنا لازم ہے۔ خدا کی خدمت کرنا یہ نہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں پر ظاہر کیے جائے اور بغیر درست ایمان کی خدمت کریں۔ خدا کی کلیسیا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مکینیوں سے کام نہ ہو۔ اس لیے خدا ایشیا کی 7 کلیسیاؤں کو خدا کے چیزوں سے کام سے ہوشیار کرتا ہے۔ آپ کو معلوم یہ کیوں بہت سی کلیسیاں جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتی ہیں تیزی سے ترقی کر کے بڑی بن جاتی ہیں؟ ان کی تیزی سے بڑھنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کلیسیاؤں کی بنیاد جھوٹے ایمان سے رکھی جاتی ہے اور جھوٹی گواہیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی لیے خدا کے خادموں کو اس بات سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور اپنی جماعت سے پیٹ بھرنا نہیں چاہیے۔ سچا ایمان خدا کی دی ہوئی نجات پر ایمان جو یسوع مسیح نے ہماری جگہ پانی کے بپتسمہ صلیب پر خون بہا کر ادا کی، جھوٹی گواہیوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جماعت کی دولت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے ہوشیار رہنا چاہیے، اس پہچان کے ساتھ کہ اس کا ایمان کی پرکھ کر لینی چاہیے کہ آیا وہ خدا کے جلال دیتے رہتے ہیں یا اپنے آپ کو جس سے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ آج کی دنیا کی تمام کلیسیاں بلعام کی طرح خادموں کی سرپرستی میں چل رہی ہیں۔ یہ کلیسیوں کے رہنما جو بلعام کی پیروی کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو دنیا کی چیزوں حاصل کرنے کے کارنامے دیتے ہیں۔ بلعام کی مانند مسیح رہنماؤں نے اپنے لوگوں سے دولت چھین کر انہیں اس بات کے لیے آمادہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو دنیاوی گواہیوں کو حاصل کرنے کے مقابلے کریں۔ مجھے ان کاموں سے نفرت ہے جو حد سے زیادہ بگڑ جائیں۔ سچے ایمان کی زندگی کبھی کسی دوسرے ایمان سے نہیں شروع ہو سکتی۔ ہمیں بہت دنا بننے کی ضرورت ہے تاکہ مکیلوں کی تعلیمات کو رد کرتے ہوئے جو ابلیس کی طرف سے ہیں دور نصب ہوں۔ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یقینوں کے کام کیا ہوتے ہیں، اور پھر کبھی بھی انہیں ابلیس کے کاموں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ خدا کے خادم خاص طور پر ایسے لوگوں سے ہوشیار ہیں، اس میں کلیسیائی رہنما بھی شامل ہیں۔ جب خدا کے خادم کی مرکزی سوچ دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی ہوتی ہے تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ وہ کون سی گاڑی استعمال کر رہے ہیں، کس قدر ان کا گھر بڑا ہے، کتنی بڑی ان کی جائیداد ہونی چاہیے، کس قدر بھاری ان کا بینک اکاؤنٹ ہونا ہے یا نہیں۔ آخرکار وہ کلیسیا میں تباہی پیدا کر دیتے ہیں اور انہیں یقینوں کی ہلاکت پر راہ پر گامزن کر دیتے ہیں۔ خدا ایشیا کی 7 کلیسیاؤں کو فرماتا ہے کہ خاص طور پر اس نقطہ پر دھیان دیں۔ بلعام کا ایمان صرف دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کی تلاش میں تھا۔ آپ اپنے آپ کو جلال دینے کی خواہش میں وہ دنیا کی لعنت کا بنیاد رکھنے والے بن گیا۔ خدا کی کلیسیا کو اپنے طور پر دنیا کی چیزوں کی حاصل کرنے کی تلاش میں نہیں رہنا چاہیے۔ خدا اپنے وعدوں کے مطابق اپنی تمام برکات انہیں بخشتا ہے جو پانی روح کی خوشخبری کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی دنیاوی چیزوں کو انجیل کی خوشخبری کی بشارت کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ اسے ہم زمین پر ذخیرہ کریں۔ جھوٹے چرواہوں کا انکار کریں۔ نئے سرے سے پیدا ہوئے ایماندار بھی موت کے حوالہ کیے جا سکیں گے اگر وہ وکیلوں کے نام سے کام کا شکار ہو کر پھنس جائیں گے۔ ابتدائی دنوں میں ایسے رہنماؤں کا ایمان ہم سوچتے ہیں کہ بہت اچھے اور مضبوط ہیں، لیکن اس فریب میں پھنس کر وہی جھوٹے چرواہے مکمل طور پر انہیں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ خدا افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو فرماتا ہے کہ اسے مکینیوں کے کاموں سے سخت نفرت ہے۔ ہر وہ شخص جو مکینیوں کے پھانسے میں پھنس جاتا ہے وہ یقیناً ہلاکت پائے گا، چاہے وہ نئے سرے سے پیدا ہوا
ایماندار یا خدا کا خادم یا پھر کوئی، سب کو یقیناً ہلاکت ممکن ہے جب وہ مکینوں کے دھوکے میں آئیں گے۔ برا چرواہے اپنے گلہ کو ہلاکت میں لے جاتے ہیں، اسی طرح جھوٹے انبیاء لعنت کو لے کر آتے ہیں۔ اس طرح خدا کے اپنے خادموں کو فرماتا ہے کہ میری بھیڑیں، چرواہا خداوند کے خادموں کو چاہیے کہ ایمانداروں کی نگرانی کرے جیسے چرواہے اپنی بھیڑوں کی نگرانی کرتا ہے، اور ان کی خطرے سے حفاظت کرے اور ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے۔ اچھے چرواہے وہ ہوتے ہیں جو اپنے گلہ کو گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں اور وقت پڑنے پر پہلے ہی خطرے کو دور سے دیکھ کر اس کے نزدیک آنے سے پہلے انہیں خطرات سے بچاتے ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں سے سنا جو بھیڑیں پالتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھیڑ ضدی اور سرکش جانوروں میں سے ایک جانور ہے۔ کیا ہم تو اس سرکش بھیڑوں کی مانند خداوند کے سامنے تو نہیں؟ خدا کے پاس اس کی وجہ ہے کہ وہ کیوں ہمیں بھیڑوں سے تشبیہ دیتا ہے، کیونکہ وہ بہت سی اچھی چیزیں جانتا ہے کہ ہم اپنی ذات میں کس قدر ضدی اور سرکش ہیں۔ خدا کیوں دوبارہ مکیوں کے کاموں کو بیان کرتا ہے؟ اس طرح سے یزیل اور بلحاق ہمیں ایشیا کی 7 کلیسیوں میں ملتے ہیں۔ خدا نے کیوں وعدہ کیا جو غالب آئے اسے زندگی کے درخت سے کھانے کو دوں گا؟ اس نے ہمیں سکھایا کہ ہم جھوٹے نبیوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمیں خداوند کے کلام کی طرف سے دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ پانی اور روح کی خوشخبری کیا ہے۔ خدا کا کلام انسانی تخلیق کردہ خوش نما تربیت سے بنائی ہوئی خوشخبری نہیں ہے، جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ خدا کی خوشخبری ہے۔ آج مسیح دنیا میں بے شمار خوبصورت مکاری اور نجات کے پیغامات دیتے ہیں جس کا پانی اور روح کی خوشخبری سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مشہور خدا کے خادموں کے پاس ان کے اپنے پیغامات تیار کرنے والے قبلے واز ہوتے ہیں، بس انہیں اس ساری تقریر کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی اور نے تیار کی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی وکیلیوں کی تعلیمات کے جال میں نہ پھنس جائیں۔ نئے سرے سے پیدا ہوئی کلیسیوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے میں سرگرم نہ ہو، خاص طور پر خدا کے خادموں کو ثابت قدمی کے ساتھ خوشخبری کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس طرح کلیسیا کے ہر ایک فرد کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جس دوران وہ یسوع مسیح کی جلد دوسری آمدی کے بارے میں بشارت دیتے ہیں، اگر وہ کلیسیا کے ممبران سے پیسے نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، چرچ کی سجاوٹ پر فضول خرچی کر رہے ہیں اور کلیسیا کی عمارت کو مزید شاندار بنانے میں تاکہ وہ پرستش کر کے گھر کی بجائے کوئی محل بنے، یہ تمام کام جھوٹے ایمان رکھنے والوں کے ہیں اور ان کا ایمان مکیوں کے سے کاموں سے ہیں۔ ہمیں خاص طور پر ایسے جھوٹے نبیوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی ہم ان کے جھوٹے ایمان کے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ مقدسین کو کبھی بھی دولت سے محبت نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہم نے پانی اور روح کی خوشخبری کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنے خدا سے پہلی سی محبت کو قائم رکھنا چاہیے۔ پانی اور روح کی خوشخبری جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں نجات بخشتی ہے، اس سچائی کو تھامے ہوئے وفاداری کے ساتھ ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے جب تک وہ دن نہ آئے کہ ہم خداوند سے ملیں گے۔ ہمیں خداوند کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے کہ یسوع نے ہمارے تمام گناہوں کو اپنے پانی کے بپتسمہ سے اٹھا لیا اور صلیب پر ہمارے لیے جان دے دی ہے۔ جو لوگ مکیلیوں کی پیروی کرتے ہیں وہ کبھی بھی پانی روح کی خوشخبری کی بشارت نہیں کر سکتے ہیں۔ انہیں کوئی دلچسپی نہیں کہ پانی روح کی خوشخبری کے کام میں نہیں، بلکہ پیسہ بنانے کی دلچسپی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ آج کے دور کے بلحق ہیں جنہوں نے اسرائیلی قوم کے آگے ٹھوکر کھانے کے لیے پتھر رکھا ہے تاکہ انہیں تباہی کی طرف لے جائیں۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بلحق یشوع کے ہاتھوں
ہاتھوں قتل ہوا، جیسا کہ یشوع کی کتاب میں قلم بند ہے کہ یہ جھوٹے نبی یشوع کی تلوار کے نیچے قتل ہوئے۔ جب بنی اسرائیل ملک کنعان کو فتح کیا، بلحق اس لیے قتل ہوا کیونکہ وہ خدا کا سچا خادم نہیں تھا۔ آج کے بلحق وہ لوگ ہیں جو معصوم ایمانداروں کو یسوع مسیح کے نام کا دھوکہ دے کر اپنے پیٹ کی خدمت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، بلحق نے ہر اختیار کو استعمال کرتے ہوئے تاکہ وہ اپنے لالچ کو پورا کر سکے۔ خدا افسس کی کلیسیا کے خادم کو فرماتا ہے، جو غالب آئے اسے زندگی کے درخت میں سے کھانے کو دوں گا، جیسے فردوس کے بیچ میں لگایا گیا ہے۔ اس حوالے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈگمگانا نہیں چاہیے اور نہ ہی اپنے ایمان کو کھونا چاہیے، ورنہ ہم مر جائیں گے۔ بلحق کی راہ کی پیروی کرنا سراسر سب کچھ کھو دینے کے برابر ہے، جس کی انتہا میں موت ہے۔ خدا نے ہمیں خبردار رہنے کا کلام دیا ہے تاکہ ہم عقیدیوں کی تعلیمات سے دھوکے میں نہ پھنس جائیں، اور میں اس خدا کے کلام کے لیے بڑا شکر گزار ہوں۔ میری یہ امید اور دعا ہے کہ آپ دنیا کی آزمائش میں پھنس کر اس میں دب نہ جائیں اور آخرکار اپنے لالچ کی وجہ سے خدا سے جدا نہ ہو جائیں۔